بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی کال پر مینار پاکستان کو کارکنوں کا ایک ہجوم بے کران بھرنے کے لیے پھر تیار ہے۔ عمران خان اس بہت بڑے گراؤنڈ کو 5 بار پہلے بھر چکے ہیں۔ آج پھر قافلے دور دور کے شہروں سے لاہور کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک بار پھر مینار پاکستان پہلے کی طرح بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، حکمران طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک تو ایک جلسے کی وجہ سے پریشان ہے جو امکانی طور پر بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، دوسری ان کی اور بھی پریشانیاں ہیں۔ صدر عارف علوی کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط نے سارے حکمران طبقے کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ بلبلا اٹھے ہیں اور رانا ثناءاللہ کی چیخیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صدر نے اپنے خط میں کہا کیا ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان آج پھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں خفیہ طور پر عدالت میں پیش ہوا ہوں، وہ اس لیے کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے، کارکنوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، جو میرے لیے بھی اور انتظامیہ کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے تو ان کو کئی مقدمات میں ایک بار پھر ضمانت مل گئی، ایک بار پھر ریلیف مل گیا۔ اس پر بھی حکمران طبقہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، بلبلا رہا ہے، اشتعال میں ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ آخر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان اگر سرزمین بے آئین ہے تو معجزوں کی اماجگاہ بھی ہے۔ عمران خان کی قسمت کا اچانک سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اب آ جاتے ہیں صدر عارف علوی کے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط کی طرف، جس نے حکمران طبقے کی، پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم کے سرپرستوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے اور سیاسی کارکنوں کے گھر گرفتاریاں روکنے پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں لکھا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنی چاہیے۔ صدر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے، کس کو؟ وزیر اعظم کو۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کے بارے میں بھی صدر صاحب نے زور دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ماضی قریب میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے بنیادی اور انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزیوں کے واقعات کو اجاگر کیا۔ ایسے واقعات کے تدارک اور اصلاح کے لیے انہیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی ضرورت تھی۔ عارف علوی نے لکھا کہ آرٹیکل 105 اور 112 کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ نے ای سی پی کو صدر کو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے تاریخیں تجویز کرنے کا حکم دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کو بھی صوبائی اسمبلی کے لیے ٹائم فریم کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ لگتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وفاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے۔ یہ صرف صدر صاحب کی طرف سے کہا نہیں گیا، بلکہ الزام لگایا گیا ہے کہ کس نے ان کو معذوری ظاہر کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ آگے چل کر صدر صاحب لکھتے ہیں کہ آئین کے تحت وفاقی اور صوبائی ایگزیکٹو اتھارٹیز کا فرض ہے کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں مدد کریں۔ میری رائے میں ایگزیکٹو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ صدر مملکت نے مزید لکھا ہے کہ ای سی پی نے 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے اپنے اعلان پر عمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی کی
ECP نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامعنی مشاورت نہیں کی گئی۔ صدر مملکت نے خط میں وزیر اعظم کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب بھی دلوائی۔ خط میں پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مظالم، شہریوں کے خلاف طاقت کے غیر مناسب اور غیر متناسب استعمال کی سنگینی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عارف علوی نے لکھا کہ سیاسی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، شہریوں کو بغیر وارنٹ اور قانونی جواز کے اغوا کیا گیا۔ صدر نے خط میں بنیادی حقوق سے متعلق آئین کے مختلف آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آئین کے آرٹیکلز کی واضح طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات سے عالمی برادری میں پاکستان کا امیج خراب ہوا، پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب صدر عارف علوی نے موقف اختیار کیا کہ 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں 145ویں نمبر پر تھا۔ 2022 میں پاکستان 12 درجے نیچے 157ویں نمبر پر آ گیا۔ اس سال کے اقدامات سے اس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی مزید نیچے آئے گی۔ صدر عارف علوی نے لکھا کہ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں میڈیا کو مزید دبایا گیا، حکومت کے خلاف اختلافات تنقید دبانے کے لیے صحافیوں کو بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آزادانہ رائے رکھنے والے میڈیا پرسنز کے خلاف دہشت کا بازار گرم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے آئین میں درج پاکستان کے ہر شہری کے انسانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعظم متعلقہ حکام کو حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہنے، الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کریں۔ تو ناظرین، یہ عارف علوی کی طرف سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے، جس سے حکومت کے حکمران طبقے کے، وزراء کے، وزیر اعظم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ خط سامنے آتا ہے، رانا ثناء اللہ آستینے چڑھاتے ہوئے صدر عارف علوی پر برس پڑتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ سب کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دم پر کس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ اکڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے صدر عارف علوی کو یہ جواب دیا گیا: آئین اور قانون شکن آئینی عہدے پر مسلط ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صدر پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اپنی اوقات اور دائرے میں رہیں، صدر عمران خان کے حکم پر پپٹ نہ بنیں، عمران خان سے دہشت گردی کا جواب لیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صدر مملکت سے مکالمہ کر رہے ہیں، ان کے خط کا جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی گئی تھیں، اور ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو سزائے موت کی چکی میں جب رکھا گیا تھا تو اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ رانا ثناء اللہ سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا موت کی چکی میں فرائی پین ہوتا ہے، چولہا ہوتا ہے، اور فرائی پین سے وہی قوم کی بیٹی، رانا ثناء اللہ کی بیٹی، رانا ثناء اللہ کی بہنیں، جس کا رانا ثناء اللہ ذکر کرتے ہیں، فرائی پین سے اپنے کپڑوں کو استری کرتی ہیں۔ کل ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا تھا، موت کی کوٹڑی میں رکھا گیا تھا، اور موت کی کوٹڑی میں مریم صاحبہ بریف کیس کو پھونکوں سے گرم کرتی تھیں اور پھر ان پر روٹیاں پکاتی تھیں۔ رانا ثناء اللہ مزید کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے سزائے موت کی چکی میں سلوک کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ یہ کس اپوزیشن کی رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کی؟ جس موت کی کوٹڑی میں میاں نواز شریف صاحب تھے اس میں اے سی بھی لگا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ موت کی کوٹڑی کیسی ہوگی، جس میں اے سی لگا ہوتا ہے، جس میں آپ کو چولہا دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو فرائی پین دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو نوکر دیے جاتے ہیں، باورچی دیے جاتے ہیں، کھانا گھر سے آتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہاں پہ اپنا رونا بھی روا، کہہ رہے ہیں کہ مخالفین پر جب 15 کلو ہیروئن ڈالی جا رہی تھی
تو اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ یہ رانا صاحب صدر صاحب سے جواب طلبی کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ پر یہ کیس بنا تھا اور فوج کی طرف سے یہ کیس بنایا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ جن صحافیوں کی پسلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، کس صحافی کی پسلی توڑی گئی تھی؟ کس صحافی کو مارا پیٹا گیا تھا؟ 4 صحافیوں کا نام سامنے آتا ہے۔ حامد میر کا کالم بند کروایا گیا تھا، مطیع اللہ جان پر تشدد کیا گیا تھا، ابصار عالم کو گولی ماری گئی تھی اور طور نامی صحافی کے گھر میں گھس کر اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ چاروں کے چاروں واقعات پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ یہ سارا کچھ کن لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس میں عمران خان کی حکومت کا سرے منہ بھی قصور نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان پر جو تشدد ہوا، انہوں نے کن کے خلاف، کس ادارے کے خلاف کس ادارے کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھیں جو عمران خان کی حکومت کا کچا چٹھا کھولتے رہے، جیسے سلیم صافی ہے اور دیگر آسمہ شیرازی ہیں اور بھی کئی صحافی ہیں، ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن جن صحافیوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بات کی، ان کے خلاف بات کی، ان کو پھر دھر لیا گیا۔ ناظرین، ہم نے کہا تھا کہ آخر میں بات کریں گے کہ پاکستان سرزمین بے آئین ضرور ہے لیکن معجزوں کی آماج گاہ بھی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس حکومت کی چاپلوسی کرتے ہوئے، اس حکومت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انتخابات ملتوی کر دیے، اس سے پاکستان سرزمین بے آئین نظر آتا ہے۔ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا جس کو پامال کر کے رکھ دیا گیا، لیکن ہم نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان معجزوں کی بھی سرزمین ہے، معجزوں کی بھی آماج گاہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا کچھ ہوا تھا؟ 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑ دی گئی۔ جب پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو پھر جیتنے والی ہیں تو صدر اسحاق خان آرمی چیف اسلم بیگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس لیے نہیں توڑی گئی تھی کہ یہ دوبارہ اقتدار 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑ دی گئی۔ جب پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو پھر جیتنے والی ہیں تو صدر اسحاق خان آرمی چیف اسلم بیگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس لیے نہیں توڑی گئی تھی کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے اور پھر اسد درانی جو ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے، میجر جنرل اسد درانی، ان کے ذریعے IGI کے لیڈروں میں پیسے تقسیم کیے گئے۔ میاں نواز شریف کے حصے میں 30 لاکھ روپیہ اس دور میں آیا تھا۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو کے جیتنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے، لیکن پھر ایک موقع آیا کہ یہی لوگ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے اور بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئی۔ اسی طرح سے عمران خان، یہ بھی کل ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر آگے آنے کا پہلے کی طرح کھلے عام موقع مل جائے، اچانک ان کی قسمت کا سورج طلوع ہو جائے۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی سیاست میں معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ محمد خان جنیجو، ان کے پاس اپنی سیٹ بھی نہیں تھی، وہ آزاد سیٹ پر جیتے تھے۔ محمد خان جنیجو کسی پارٹی کی سیٹ پر نہیں جیتے تھے۔ محمد خان جنیجو کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا اور ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے معجزات، کرشمات آپ کو نظر